علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ 9ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا لیسن نمبر 1 جو کہ ایک نظم ہے ہندو مسلمان، اسے تریلوک چند محروم نے لکھا ہے۔ تو آپ کا دیکھیے پچھلے صفحے پر ان کا تعارف دیا گیا ہے، یہاں پر میں سب بتا دے رہی ہوں۔ تو تریلوک چند محروم جو ہے 1887 سے 1966 یعنی 1887 میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور 1966 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو تریلوک چند محروم دریائے سندھ کے مغربی کنارے تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میاں والی میں پیدا ہوئے۔ وہیں ابتدائی تعلیم میں نے چھوٹی جماعت جیسے پہلی دوسری 10ویں تک کی جو ابتدائی تعلیم، پھر BA کی سندھ حاصل کی۔ 1908 میں مشن ہائی اسکول ڈیرہ اسماعیل خان میں استاد کے عہدے پر تقرر ہوئے۔ 1944 سے 1947 تک گارڈن کالج راولپنڈی میں اردو فارسی کے لیکچرر رہے۔ 1948 میں کیمپ کالج دہلی میں اردو کے لیکچرر بنے۔ شعر و شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ محروم قادر الکلام شاعر تھے، یعنی ان کو شاعری پر بہت ہی قدرت تھا۔ انہوں نے کئی شعری اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ ان کا کلام رباعیات محروم گنج معانی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کو نظم سمجھا دے رہی ہوں، یہ دیکھیے یہاں سے یہاں تک ایک بند پڑھ دوں گی میں اور اسی کو سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظم دیکھیے، یہاں پر ہندو مسلمان ہے بھائی بھائی، تفریق کیسی لڑائی، ہندو ہو یا کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان۔ تو اس بند میں جو شاعر کیا کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہندو اور مسلمان جو ہے سب بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان فرق کرنا یا ان کو الگ الگ کرنا بہت ہی غلط بات ہے، اور انہیں بھی جو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن عزت کے قابل وہی انسان ہے جس کے اندر جو اوروں کے کام آئے، جو یعنی اس کے سب سے بڑا کام جو ہے نیکی کرنا ہو، یعنی دوسروں کے ساتھ وہ بھلائی کرے اور ہمیشہ بھلائی کا کام کرتا رہے، اور ہندو اور مسلمان دونوں مل کر ایک دوسرے کے کام آئے، ٹھیک ہے، اور اوروں کی مشکل آسان کرے، یعنی کوئی مشکل میں ہو تو ان کو آسان بنانے کی کام میں لگ جائے، یعنی ان کا بھلائی کا کام کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آئیے نیکسٹ پیج پر، یہ ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی، دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے، ایک سرزمین ہے ایک آسماں ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، نا اتفاقی آزار جاں ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، ہندو مسلمان قوم پرانی۔ تو اس والے بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، دونوں جو ہے ہندوستان ان دونوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ جو ایک گلستان ہے نا باغ کی طرح ہے، اور دونوں جو ہے اس میں بلبل ہیں، دو بلبلیں، یعنی ہندو مسلمان کو بلبلیں کہا ہے کہ دونوں یہاں رہیں گلستان میں، اسی گلستان میں یعنی اسی ہندوستان میں رہیں مل جل کر بلبلوں کی طرح۔ ہندوستان کی سرزمین بھی ہے جو دونوں کا وطن ہے، ایک ہی زمین ہے ان کا، ایک آسمان ہے، دونوں کا ایک ہی سود و زیاں ہے، دونوں کا سود و زیاں یعنی نفع اور نقصان بھی ایک ہی ہے۔ اگر دونوں مل جل کے رہیں گے تو ایک ہی طرح کا نفع ہوگا، اگر لڑ جھگڑ کے رہیں گے تو دونوں کا نقصان ہوگا، اور دونوں مل کے رہیں گے تو فائدہ ہوگا، ہے نا۔ اور مل جل کے رہنے میں ہی کامرانی کا مطلب ہوتا ہے کامیابی۔ ہندو مسلمان جو ہے پرانی قوم ہے، ہندوستان میں سب سے پرانی قوم ہے جو ہندو مسلمان، تو ان کو مل جل کے رہنا چاہیے، تو یہی ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہاں پر آپ کا جو ہے یہ نظم جو ہے مکمل ہو گئی ہے، یہاں پر سے آپ کا مشق سٹارٹ ہو رہی ہے۔ مشق کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز، یعنی یہاں پر جو ہے معنی یاد کیجئے۔ تو یہاں پر الفاظ دیے میں اور یہ میننگ، تو میں پڑھ رہی ہوں، دیکھ لیجئے گا آپ۔ تفریق، فرق، کار نمایاں وہ کام جس سے سب واقف ہوں، بڑا اور تعریف کے قابل کام، مسکن رہنے کی جگہ گھر، گلستان باغ۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ والے پیج پر آپ کا
सरजमी, ज़मीन, वतन। यकजा, एक जगह। सूद व ज़ियां, फ़ायदा और नुकसान। ना इत्तफ़ाक़ी, मेल जोल ना होना। आज़ार जान, जान का दुख। कामरानी, कामयाबी। ठीक है, अब गौर करने की बात क्या है, देखिए गौर कीजिए, लिखा है यहाँ कि मिलजुल कर रहने में ही कामयाबी है। लड़ाई झगड़े नुकसानदा होते हैं। तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, अब सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर जो है आपके 4 जो है क्वेश्चन है, सवालात हैं, तो इसके जवाबात मैंने तैयार कर दिए आप लोगों के लिए। देखिए पहला है सवाल, इज़्ज़त के काबिल कौन है? तो देखिए जवाब है, जो इंसान लोगों की भलाई के काम करता है वही इज़्ज़त के काबिल है। दूसरा है, नज़म में बुलबुलें और गुलिस्तां के अल्फाज किस के लिए इस्तेमाल किए गए? तो जवाब है, गुलिस्तां हिंदुस्तान के लिए और बुलबुलें यहाँ के रहने वाले हिंदू और मुसलमान के लिए इस्तेमाल किया गया है। तीसरा है, ना इत्तफ़ाक़ी को आज़ार जहाँ क्यों कहा गया है? तो ना इत्तफ़ाक़ी को आज़ार जहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे हर तरह का माली व जानी नुकसान होता है, जो हर शख्स के लिए तकलीफ़ का बाअस है। जान के लिए दुख है। आज़ार जहाँ का मतलब जान का दुख। ठीक है ना। तो चौथा सवाल है, कामरानी का क्या राज है? राज क्या है? कामरानी यानी कामयाबी। तो हिंदू मुसलमान सभी मिलजुल कर रहें और मुल्क की तरक्की और भलाई के लिए एक साथ काम करें तो इसमें ही कामयाबी मिलेगी और यही कामरानी का राज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया क्वेश्चन आंसर मुकम्मल। अब अगला देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाइए। तो यहाँ पर आपको वाहिद बनाने, मैंने देखिए ये वहाँ वाहिद लिख दिया है, यहाँ पर जमा दिया हुआ है, यानी कि प्लूरल दी हुई है, आपको सिंगुलर लिखनी है। ठीक है ना। तो औरों का और, बुलबुलें बुलबुल, कौमें कौम, नेकियां नेकी। अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड, यानी कि विलोम शब्द है ना। तो यहाँ पर मैंने इसका भी लिख दिया, इत्तफ़ाक़ नफ़ाक़, आसान मुश्किल, आसमान ज़मीन, कामरानी नाकामी, इज़्ज़त ज़िल्लत। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका अमली काम है, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये नज़म मुकम्मल हो रही है ना, ये वाला चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।